سود کسی بھی معاشرے کے اندر کاروبار کو بند کرتا ہے، غریب کو غریب تر کر دیتا ہے، امیر کو امیر تر کر دیتا ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کاروباری معاشرتی نقصان کرتا ہے، دوسرا یہ کہ بہت بڑی نحوست پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ شرک کے بعد شاید اتنی مذمت کسی اور گناہ کی نہیں کی گئی جتنی سود کی گئی۔ اتنے سخت احکامات شاید کسی اور گناہ کے لیے بیان نہیں کیے گئے جتنے سود کے لیے کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو پیچھے رہ گیا سود وہ چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ ما باقیہ من الربا کا معنی سود کو ترک کر دو، جو باقی رہ گیا ہے، پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا یقین کر لو۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے پھر تمہاری لڑائی ہوگی اللہ رسول کے ساتھ۔ کتنا سخت حکم ہے! کیا کوئی رب رسول سے لڑائی کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت کو شخص اپنے اندر پاتا ہے کہ اللہ رسول سے لڑائی کرے؟ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا سود کو لے کر، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سود کی بات ارشاد فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے سود میں 73 قسم کا وبال ہے، 73 قسم کا گناہ ہے سود کے اندر، اور سب سے کم درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، اتنا تعفن والا کام قرار دیا۔ سود ہے کیا؟ سود ہے جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کرنا، یعنی کسی بندے نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور پھر 110 کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی کو 40 کلو چاول دیے اور 41 کلو کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی کو 1 بوری گندم کی دی اور 1.5 بوری گندم کا مطالبہ کیا۔ یہ سود ہے۔ کوئی ایک چیز دے کے اسی جنس کی چیز کو زیادہ وصول کرنا، یہ سود ہے، لیکن کوئی ایک جنس دے کے اس سے جنس کا تبدیل کرنا، یہ تو کاروبار ہے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں تو فلاں چیز خریدتے ہیں، یہ تجارت ہے، لیکن ایک ہی جنس پر اس جنس کو بڑھا کے لینا، یہ سود ہے۔ اسلام نے سخت ناپسند کیا۔ اہل عرب کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگ کاروبار کیوں لگائیں گے، کارخانہ کیوں لگائیں گے؟ وہ تو آرام سے پیسہ ان کی جیب میں ہے، وہ غریبوں کو دیں گے اور پیسے سے پیسہ وصول کریں گے۔ سود کی وجہ سے کاروبار ختم ہو جائیں گے اگر سود کو عام کر دیا جائے گا۔ اس سے امیر آدمی پھر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر ہو جائے گا۔ جب سود ختم کیا جائے گا، کاروبار کو اہمیت دی جائے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ کارخانہ لگے گا، تجارت بنے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور نئی سے نئی چیزیں سوسائٹی میں تیار ہوں گی، کارخانے لگائے جائیں گے، بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں لوگ اس کو تیار کر کے مارکیٹ کے اندر لے جائیں گے، ایک شہر دوسرے شہر کو، ایک ملک دوسرے ملک کو وہ چیزیں فروخت کرے گا، تجارت بڑھے گی، فروغ ہوگا، معیشت کے اندر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ سود کو سخت ناپسند کر دیا گیا، سود سے بچنے کا حکم دیا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک میں شبہ ہے۔ اے میرے غلاموں، تم نے شک اور شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس سے بھی تم نے بچنا ہے۔ سود سے سخت ناپسندیدگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملہ کرنے والا، لین دین کرنے والا، اس میں کسی قسم کی شراکت داری کرنے والا، اس معاملے میں کسی بھی قسم کا دخل دینے والا، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، یہ ملعون لوگ ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جس گھر میں سود آتا ہے تباہی آتی ہے، جس فیکٹری میں سود آتا ہے وہاں تباہی آتی ہے، جس کاروبار میں سود آتا ہے وہاں تباہی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنا پیسہ ہے پتہ نہیں چلتا کہاں گیا ہے، اتنا سارا روپیہ ہے لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ بھائی برکت کیسے آئے گی؟ اس روپے میں حرام شامل ہے، حرام۔ دودھ کی بھری ہوئی بالٹی کے اندر اور بھرے ہوئے برتن کے اندر اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو تباہ کر دیتا ہے وہ ساری چیزوں۔
تو آپ کے کروڑوں کے کاروبار کے اندر جب آپ چند لاکھ بھی سود شامل کر لیتے ہیں تو میلا کر دیتا ہے سارے کاروبار، تباہی اتر جاتی ہے۔ سود سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے کے اندر جو لوگ سود نہیں لیں گے انہیں سود کا گرد ضرور پہنچے گا، انہیں غبار ضرور سود کی پہنچے گی اگر وہ سود نہیں لیں گے تو۔ اتنا عام کر دیا جائے گا۔ آج پوری کے پورے ملک کھڑے ہیں سود پر، پوری کی پوری سوسائٹی کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، اپنے آپ کو بچائیں، انفرادی طور پر بھی بچائیں، اجتماعی طور پر بھی بچائیں۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ تباہ کر کے رکھ دے گا، اس قدر زیادہ تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ میں نے کہا کہ رب فرماتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑنا تو اللہ رسول سے لڑائی کا یقین کر لو۔ اللہ رسول کی تو خالی نظر ہی پھر جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور ہماری یہ جرت کہ ہم جنگ کر سکیں، لڑائی کر سکیں، اتنی بڑی بات۔ اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سود کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا تو اس پر آپ کوئی نفع وصول نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 درہم بطور قرض دیے ہوئے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ پھل بطور تحفہ کے بھیجے، تو حضرت عمر نے وہ پھل واپس کر دیے۔ فرمایا چونکہ میں نے اس سے 10,000 درہم لینے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بات دوسری ذہن میں آئے، حالانکہ تحفوں کا تبادلہ تو روٹین میں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے تو اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے۔ بہت محتاط ہو کے، چونکہ سود کا حکم بڑا سخت ہے، اس میں شدت بہت زیادہ ہے، اس میں تو میں نے کہا کہ جو مداخلت کرنے والا ہے نا اس معاملے میں وہ بھی ملعون اور لعنتی ہے، لہٰذا اس قدر زیادہ احتیاط کی جائے، اس قدر زیادہ محتاط رہا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو گرمی بڑی سخت تھی، قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جنازے میں کچھ وقت تھا، تو ایک مکان تھا، اس مکان کا سایہ تھا، تو بہت سارے لوگ جا کے اس سائے میں کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، سائے کی ضرورت بھی زیادہ تھی، دھوپ بڑی چلچلاتی لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو لوگوں نے کہا حضور یہاں تشریف لے آئے سائے میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لوگوں کا اصرار بڑھا، ایک نے بھی کہا، دو نے بھی کہا، جب لوگ سمجھنے لگے کہ یار ایک سیانے آدمی کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے، تو بلا وجہ امام صاحب اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں، تو امام اعظم فرمانے لگے تم بات نہیں سمجھ پا رہے، اصل میں نا میں نے اس شخص سے پیسے لینے، یہ میرا مقروض ہے، اب اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے کچھ نفع لوں گا تو ڈرتا ہوں کہیں سود میں نہ آ جائے، میں اس کے دیوار کے سائے سے بھی نفع نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر جو سود کے سخت احکامات ہیں وہ میری نظر میں ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، پڑھ سن چکا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے، تو تھوڑے پہ گزارا کر لیں، تھوڑے پہ قناعت کر لیں۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سود کے معاملات ہمیں بڑے بڑے نا پیکج دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے رنگین کر کے بتایا جاتا ہے، بینکوں کے لوگ فلانے لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، گناہ کو بڑا سجا سوار کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تباہی کر دے گا، یہ ہمارے دلوں سے لے کر ہماری سوسائٹی تک، ہمارے سماج تک، معاشرے تک، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کو بھی، ہمارے احباب کو بھی، ہمارے خاندانوں کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی اس سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ہو عشق واریاں دے رہندا، عشق واریاں دے رہندا، سدا یار سامنے عشق واریاں دے رہندا، سدا یار سامنے عشق والیاں دے رہندا، سدا یار سامنے سجدے